الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے موضوع پہ زندگانی حضرت ادریس علیہ السلام ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں اور سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں جناب ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور سورہ انبیاء میں وارد ہوا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ قرآن کریم نے ان کے متعدد اوصاف ذکر کیے ہیں کہ ادریس علیہ السلام صدیق ہیں، نبی ہیں۔ ادریس علیہ السلام مکان علی، بلند مقام کے اوپر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خصوصی طور پہ انہیں چنا، اپنا قریبی بندہ قرار دیا، نبوت سے نوازا اور صالحین میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دیا۔ ہم ادریس علیہ السلام کا واقعہ ان کی قوم کے اعتبار سے پڑھ رہے تھے کہ جس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ ایک ان کے دور میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس نے جفا اور ستمگر تھا، ظالم تھا بادشاہ۔ ادریس علیہ السلام کا مبارزہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کے اوپر اپنا غضب جاری کیا اور پانی کو بند کر دیا۔ ادریس علیہ السلام نے چونکہ مطالبہ کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک تم دوسرا سوال نہیں کرو گے تب تک میں اسی حالت میں ان کو رکھوں گا۔ تو پہلا بادشاہ مر کھپ گیا اور اس کی ساری رعایا یعنی جو شان و شوکت تھی اور اس کے آس پاس جو افراد تھے سارے دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ دوسرا بادشاہ آ گیا، لیکن لوگ اسی طرح سے رہے۔ تو کچھ ایک طویل عرصہ بھی گزر گیا، تو ادریس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا دوسرا سوال کرو، اور وہ سوال یہ کرو کہ ان کے اوپر سے یہ سختی ہٹا دی جائے، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، توڑتا نہیں ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے۔ تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ان کے دل میں ان مشرکین و ظالمین کے خلاف شدید غضب تھا، تو کہا کہ پروردگار میں دوسرا سوال نہیں کروں گا کہ تو اپنی اس غضب یا اس پابندی آسمان سے پانی برسنے کی جو ممانعت یا پابندی ہے، یہ روک تھام جو ہے اس کو ہٹا لے، یہ سوال میں نہیں کروں گا۔ تو اس کے اوپر اب آگے آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تکراراً کہا، تو ادریس علیہ السلام نے کہا اللہم لا اسألک، کہ اللہ میں یہ سوال تو اس سے تقاضا نہیں کروں گا۔ فأوحى اللہ عز وجل الی الملک، اللہ عز وجل نے فرشتے ملک کی طرف وحی کی، الذی امرہ ان یأتی ادریس بطعامہ کل مساء، کہ ہر شام کو جو ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو حکم دیا تھا کہ ہر شام ادریس کے لیے تم غذا اور کھانا لے کے آؤ، اس کو یہ حکم دیا ان احبس ان ادریس طعامہ، کہ ادریس سے اس کے کھانے کو تم بند کر دو، ولا تأتیہ بہ، اور اس غذا کو کھانے کو اب تم لے کے نہ آؤ۔ اچھا، فلما امسا ادریس فی لیلۃ ذالک الیوم، جب وہ رات آئی، ادریس نے جب دیکھا، یہ واقعہ پہلے بھی عرض کیا کمال الدین میں اور ہماری کتب میں یہ واقعہ، والد اہل سنت کتب میں یہ واقعہ اس طرح تفصیل سے نہیں آیا، کمال الدین شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اس میں بقیہ نکات گزشتہ درس میں گزر چکے ہیں، ہم اسی کو ادامہ دیتے ہیں، اس لیے وہ نکات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، کیونکہ بعض اوقات سند ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود متن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
بعض اوقات سند مضبوط اور قوی ہوتی ہے لیکن متن میں بعض مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال وہ ساری گفتگو پیچھے گزر چکی ہے گزشتہ دروس میں، اسے آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سارے مطالب کو جانیں۔ بالفاظ دیگر یہ ضابطہ ہمارے ذہن سے فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ روایات و احادیث و کتب تاریخ میں ہر وہ بات جو عصمت انبیاء علیہ السلام سے ٹکراتی ہے، اس جگہ پر ہم اس حصے کو اگر حل کر سکیں، جم کر سکیں، خوب۔ اگر جم نہیں کر سکتے تو عصمت انبیاء کے نظریے کو، چونکہ وہ عقلی نظریہ آیات سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم مافوق قرار دیں گے، بالاتر قرار دیں گے۔ خلاصہ کلام آگے دیکھیں کہ ادریس علیہ السلام اس دن کو جو رات آئی تو انتظار کرتے رہے، فلم یؤت بطعامہ، ان کے کھانے کو نہیں لایا گیا، حزنا، محزون ہوئے، وجاع، اور بھوک بھی شدید لگی انہیں، فصبر، لیکن صبر کیا، فلما کان فی لیلۃ الیوم الثانی، جب دوسری رات آئی، کیونکہ روزے رکھا کرتے تھے ادریس علیہ السلام اور شام کو وہ شام کے وقت افطار کرتے تھے، لہذا جب دوسری رات آئی، فلم یؤت بطعامہ، جب ان کا کھانا نہیں آیا، اشتد حزنہ وجوعہ، اب غمگین بھی شدید ہو گئے اور بھوک بھی شدید لگ گئی۔ فلما كانت الليلة من اليوم الثالث، جب تیسری رات آئے، کیونکہ یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب قوم کے اوپر غضب الہی طاری ہونا تھا تو وہ ادریس علیہ السلام، چند مومنین، بقیہ مومنین تو دیگر علاقوں میں نکل گئے، اور ادریس علیہ السلام پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، لہذا وہ پہاڑ میں موجود ہیں۔ اس لیے تیسری رات جب آئی، فلم یؤت بطعامہ، اور ان کے کھانے کو نہیں لائے گا، یا فلم یؤتی، اگر یؤتی پڑھیں تو فرشتہ ان کا کھانا نہیں لے کے آیا، یؤتا پڑھیں مجہول پڑھیں تو ان کا کھانا نہیں لایا گیا، وہ ان کے کھانے کو لے کے نہیں بھیجا گیا۔ اشتد جہدہ وجوعہ وحزنہ، تو ان کا جو کوشش ہے اور ان کی بھوک ہے اور ان کا یعنی صبر، جو اندر صبر جھیل رہے تھے، وہ بھی اور شدید انہیں تکلیف ہونے لگ گئی، غم بھی شدید ہو گیا اور صبر بھی، اور حزن اور غم کے ساتھ ساتھ بھوک بھی شدید ہو گئی۔ وقل صبرہ، اور اس صورت میں انہوں نے اپنے صبر کو، قل صبرہ، انہوں نے اپنے صبر کو قلیل پایا، دیکھا کہ اب صبر کے جو پیمانے ہیں وہ لبریز ہو چکے ہیں، یا بندھن اب صبر کے ٹوٹ رہے ہیں، صبر نہیں ہو پا رہا۔ فنادى ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یا ربی حبست عنی رزقی من قبل ان تقبض روحی، کہ میرے رب میری روح کو قبض کرنے سے پہلے ہی تو نے میرے رزق کو مجھ سے بند کر دیا، محبوس کر دیا، اسے مجھ سے لے لیا میرے رزق کو، قبل اس کے کہ تو میری روح کو قبض کرتا، کیونکہ ضابطہ کیا ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ رکھا ہے کہ جب تک اللہ کسی انسان کی روح کو قبض نہیں کرتا اس کو رزق دیتا رہتا ہے، اس کا رزق مہیا ہے۔ رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے کہ جو حتماً ملنا ہی ملنا ہے، انسان اس رزق سے فرار نہیں کر سکتا، اس کو علماء بیان کرتے ہیں انسان کے اندر چلنے والی سانسیں ہیں یا انسان کا اندرونی سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ حیات میں رہتا ہے، مثلا حتیٰ وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا انسان ہو، سانس تو لے رہا ہے، یہ وہ اس کی زندگی کا رزق ہے، یہ لازمی اسے ملنا ہے، اس سے وہ بچ کے نہیں جا سکتا، وہ لے کے پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ دوسری نوعیت کا رزق وہ ہے کہ جسے وہ طلب کرتا ہے، طلب کرے گا تو ملے گا، یعنی رکھ دیا اللہ نے، کس جگہ رکھا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لا ادری، جیسے عشاء کی تعقیبات میں بھی آپ نماز عشاء کی تعقیبات میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار میں نہیں جانتا وہ سب بری زمینی راستوں میں پڑا ہے یا وہ سمندری راستوں میں موجود ہے، پہاڑوں پر ہے یا زمین پر ہے، آسمان پر ہے یا نیچے ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے، ایک تو علم بھی تیرے پاس ہے اور رزق اسباب بھی تیرے پاس ہیں، تو اپنی رحمت اور لطف سے اپنی مخلوقات کو رزق دیتا ہے، مجھے اس رزق تک پہنچا دے۔ یہ آپ نماز عشاء کی تعقیبات میں پڑھتے ہیں کہ بہترین نظریہ رزق جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں وارد ہوا ہے، اس کا بہترین خلاصہ یہی نماز عشاء میں جو آپ تعقیبات پڑھتے ہیں، یہ اس کا بہترین خلاصہ ہے۔ اگر کسی نے مختصر طور پہ اسلامی نظریہ رزق یا قرآنی تصور رزق کو سمجھنا ہے تو وہ نماز عشاء کی تعقیبات کو اردو میں اچھے طریقے سے غور و فکر کے ساتھ سمجھ لے۔ بہرحال
ضابطہ الہی یہ ہے کہ جب تک روح منقطع نہ ہو رزق انسان کا ہے۔ تو ادریس علیہ السلام نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار میری روح کو قبض کرنے سے پہلے ہی میرا رزق روک دیا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، اللہ عز و جل نے جناب ادریس کی طرف وحی کی، یا ادریس جزعت ان حبست عنك طعامك 3 ایام ولیالیہا، کہ تم اس بات کے اوپر جزا اور فضا کر رہے ہو کہ میں نے حبس کر لیا ہے تم سے تمہارے کھانے پینے کو 3 دن اور 3 راتوں سے، 3 دن اور 3 راتوں سے میں نے تمہارا رزق جو ہے وہ روک لیا ہے، اس کے اوپر تم جزا کر رہے ہو۔ وَلَمْ تَجْزَعْ وَلَمْ تَذْكُرْ جُوعَ أَهْلِ قَرْيَتِكَ، لیکن جس علاقے اور بستی میں تو رہتا تھا ادریس، وہاں کے تو تم اس کے بارے میں جزا و فضا نہیں کرتے، اور ان کی جو منذ 20 سنہ 20 سال سے وہ اسی زحمت اور مشقت اور مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ جزا فضا کرو۔ ثم سألتك عن جهدهم ورحمتي إياهم، پھر میں نے تم سے یہ تقاضا کیا کہ ان کی اس مشقت کی وجہ سے اس علاقے والوں کی اور میری رحمت جو ان کے اوپر برستی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تسألنی، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، ان امطر السماء، کہ میں ان کے اوپر بارش برسا دوں، ان امطر السماء علیہم فلم تسألنی، لیکن تم مجھ سے یہ نہیں دعا کرتے، یہ نہیں مانگتے۔ وبخلت علیہم بمسألتک ایایا، اور تم نے ان کے بارے میں اپنے سوال کرنے سے بخل سے کام لیا۔ فأدبتک بالجوع، تو میں نے تمہاری تأدیب کی ہے، تمہیں ادب سکھایا ہے اسی بھوک کے ذریعے سے۔ فقل عند ذلک صبرک، اور اس تأدیب کے سامنے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارا صبر جو ہے وہ بڑا قلیل نکلا، قلیل صبر کے مالک نکلے۔ وظہر جزعک، اور تم نے اپنے جزا اور فضا کو، اور جزعک، اور تمہارا جزا اور فضا اور شکوہ شکایت وہ ظاہر ہو گئی۔ فہبط من موضعک، اب اپنے اس جگہ سے نکلو، باہر جاؤ۔ فطلب المعاش لنفسک، اور اپنے نفس کے لیے خود طلب کرو معاش کو۔ فقط وکلتک فی طلبہ الی حیلتک، اور اب میں نے تمہارا رزق تمہاری اس طلب کے اوپر رکھ دیا ہے کہ تم خود حیلت یعنی طلب تدبیر کرو اپنے رزق کی، اور اس تدبیر کے نتیجے میں تمہیں رزق ملے گا، اب بنا بنایا رزق تمہیں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بڑے احسانات رکھے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو ہر شخص اور ہر ذات سے قریب تر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان کے اوپر تو اللہ کی خصوصی الطاف اور خصوصی عنایات ہیں، البتہ مصائب اور مشکلات کے اعتبار سے بھی اللہ انہیں سب سے سخت طریقے سے آزماتا ہے، اور نعمات اور ولایت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ولایت، قدرت، طاقت اور نعمات اپنی عنایت فرماتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ نے اب وہ انسانوں کے درمیان جو ضابطہ تھا وہ ادریس علیہ السلام کے لیے بھی قرار دے دیا کہ اب جاؤ اپنے اس جگہ سے نکلو اور تدبیر، حیلتک یعنی تدبیر کرو، اور تدبیر کے نتیجے میں نے تمہارے لیے رزق رکھا وہ تم ڈھونڈو گے مل جائے گا۔ فہبط ادریس من موضعہ الی قریۃ، ادریس علیہ السلام اترے اپنی جگہ سے، اسی پہاڑ سے اور غار سے اترے، الی قریۃ اسی بستی میں، یطلب اکلۃ من جوع، اور بھوک کی وجہ سے خوراک اور کھانے کو تلاش کرنے لگے۔ فلما دخل القریہ، داخل ہوئے اس بستی میں، نظر الی دخان فی بعض منازلہا، بعض گھروں سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا۔ فاقبل نحوہ، تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ فہجم علی عجوز کبیرۃ وہی ترقق قرصتین لها علی مقلاۃ، تو انہوں نے ایک بڑھیا دیکھی کہ وہ توے کے اوپر مثلاً روٹی بنا رہی ہے، تو بھاگے بھاگے اس بڑھیا کے پاس چلے گئے۔ حجم علی کہتے ہیں حملہ کرنا، تو یہاں پہ ہے کہ جب دیکھے بھوکے 3 دن کا بھوکے کی کیا حالت ہوگی، تو وہ بھاگے بھاگے اس کے بڑھیا کے پاس پہنچ گئے، اور وہ مثلا توے کے اوپر بنا رہی تھی، قرصتین، قرص کہتے ہیں اس کو، روٹی کو بھی کہتے ہیں، اور مچھلی بھوننے کو بھی کہا جاتا ہے۔
یعنی بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ مچھلی کے جو ٹکڑے تھے اس کو وہ گول صورت میں پکا رہی تھی. فقال لها، ادریس علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا، بڑھیا کو کہا، ایتها المرأة، اے خاتون، اطعمینی، مجھے کوئی غذا دو، کھانا کھلاؤ، فإنی مجہود من الجوع، بھوک سے میری حالت غیر ہو گئی ہے، ہمت ہی اور طاقت ہی نہیں رہی، بھوک سے بہت مشکل میں پڑ گیا ہوں. فقالت له یا عبد اللہ، اس بڑھیا نے کہا، اے بندہ خدا، ما ترکت لنا دعوت ادریس فضلا، ما ترکت لنا دعوت ادریس فضلا نطعمہ احدا، ہمارے لیے ادریس نے چھوڑا ہی کیا، اس نے جو دعا ادریس نے کیا ہے اس سے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم تمہیں کیا کھلائیں، ہم تو کسی ایک کو بھی کچھ نہیں کھلا سکتے. وحلفت انها ما تملك غيره شيئا فاطلب المعاش من غیر اہل هذه القرية، کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ ما تملک غیرہ شیئا، کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بس یہی ہے میرا، یعنی یہ غذا میری اور میرے بیٹے کی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ان دو قرص کے علاوہ کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے، اس لیے جاؤ فطلب المعاش، اپنی روزی خود ہی تلاش کرو، من غیر اہل هذه القرية، اس قریے کے لوگوں میں تو تمہیں نہیں ملے گی، ادھر تو نہ پانی برستا ہے، بھوک ہر جگہ پہ موجود ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ ادریس کی دعا کا یہ سارا نتیجہ ہے. فقال لها، ادریس نے اس خاتون کو کہا، اطعمینی ما امسک به روحی وتحملنی به رجلی الی ان اطلب، کہ اتنی مقدار تو مجھے کھلا دو کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی روح کو تو قابو میں رکھوں، ورنہ تو میں بدن سے روح ہی نکل جائے گی، مر جاؤں گا میں، اور میرے جو قدم ہیں وہ تو میرا بوجھ اٹھا سکیں گے، میں جا کے تلاش کر سکوں، اتنی مقدار غذا کی دے دو کہ اتنی طاقت میرے میں آئے کہ زندہ بھی بچ سکوں اور قدموں میں سے چل سکوں، اب تو چلنے کی بھی کوئی ہمت نہیں ہے. قالت انما ہما قرصتان، میرے پاس تو یہی غذا کے دو ٹکڑے ہیں، واحدۃ لی، ایک میرے لیے ہے، والاخری ابنی، دوسرا میرے بچے کے لیے، بیٹے کے لیے ہے. فَإِنْ أَطْعَمْتُكَ قُوَّتِي مِتُّ، اگر میں اپنی یہ غذا تمہیں کھلا دوں تو میں مر جاؤں گی. وَإِنْ أَطْعَمْتُكَ قُوَّةَ ابنی مات، اور اپنے بچے کی غذا تمہیں کھلا دوں تو وہ بچہ مر جائے گا. فَمَا هَا هُنَا فَضْلٌ أُطْعِمُكَهُ، کہ ہمارے پاس تو کوئی اور غذا ہی نہیں ہے کہ وہ ہم تجھ کو یہ غذا کھلا سکیں. فقال لها، ادریس علیہ السلام نے اب چونکہ بھوکا بالآخر سوچتا بھی خوب ہے تو کہا ادریس علیہ السلام نے، ان ابنک صغیر، تمہارا بچہ تو چھوٹا ہے، یجزیہ نصف قرصۃ، اس کے لیے آدھا قرص بھی کافی ہوگا، آدھا ٹکڑا بھی اس کی زندگی کے لیے کافی ہوگا. فیحیا بہ، اس کے ذریعے سے وہ زندہ رہے گا. فیجزینی النصف الآخر، اور تم بقیہ مجھے دے دو، صحیح ہے، وہ جو نصف ہے وہ میرے لیے کافی ہوگا، صحیح. یجزینی النصف الآخر، وہ جو دوسرا ٹکڑا قرص کا ہے وہ میری زندگی کے لیے کافی ہوگا. فاحیا بہ، میں اس کے ذریعے سے زندہ رہ جاؤں گا. وفی ذالک بلغۃ لی ولہ، اور بلغۃ لی ولہ، اور یہ جو ٹکڑا ہے میرے لیے بھی کفایت کرے گا، اس کے لیے بھی کفایت کرے گا، اور ہم اس طرح زندہ رہ لیں گے. فأکلت المرأة قرصتها، خاتون نے اپنا تو وہ ٹکڑا اور حصہ پورا کھا لیا. وکسرت الاخرى بین ادریس و بین ابنہا، چھوٹا تھا اس کا بچہ تو اس قرص کا جو بچے کا تھا اسے آدھا کیا حصہ، اور وہ آدھا ادریس علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا بچے کو دے دیا. فلما رأى ابنها ادریس یأکل من قرصته اضطرب حتى مات، کہ جب اس کے بیٹے نے، خاتون کے بیٹے نے دیکھا کہ ادریس میرا حصہ کھا رہا ہے تو اتنا اس کے اندر جوش اور اضطراب پیدا ہوا کہ مر گیا، کیونکہ غربت کا عالم تھا، ان میں جان تو پہلے ہی نہیں تھی، تو دیکھا کہ یار یہ بندہ ایک اور آ گیا، میں تو زندہ ہی نہیں رہوں گا، تو ادھر ہی اس بیچارے کی جان نکل گئی. قالت امہ، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، یا عبداللہ، اے بندے خدا، قتلت علی ابنی جزعا علی قوتہ،
اپنے کھانے کے رونے رو رو کے میرے بیٹے کو تو نے ہلاک کر دیا، میرے بیٹے کو تو نے قتل کر دیا اپنے بھوک کے سارے رونے رو کے۔ قال لها ادریس علیہ السلام نے کہا انا احییہ، میں اس کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے میں اسے زندہ کر دوں گا، فلا تجزعی، شور مت مچاؤ، جزا و فضا نہ کرو، میں اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ ثم اخذ ادریس بعضد السبی، اس کی دانی ران سائڈ کو پکڑا ادریس علیہ السلام نے۔ ثم قال ایتها الروح الخارجہ، ایک روح جو نکل چکی ہے، عن بدن هذا الغلام، اس غلام کے بدن سے، بامر اللہ، اللہ کے امر سے، ارجعی الی بدنہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کے بدن میں تو واپس لوٹ جا، وانا ادریس النبی، اور میں ادریس نبی خدا ہوں۔ فرجعت الروح الغلام الیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بچے کی روح اس میں واپس لوٹ گئی۔ فلما سمعت المرأة کلام ادریس وقولہ، جب اس خاتون نے ادریس علیہ السلام کی بات چیت اور اس کا کلام سنا جناب ادریس کا کہ انا ادریس، کہ جناب ادریس نے کہا تھا میں ادریس ہوں، ونظرت علی ابنہا، اور پھر اپنے بچے کو دیکھا، قد عاش بعد الموت، کہ موت کے بعد پھر زندہ ہو گیا، قالت اشہد انک ادریس النبی، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ادریس نبی ہو۔ وخرجت تنادی باعلی صوتها فی القریہ، تو باہر نکل گئی اور پوری بستی والوں کو چیخ چیخ کے پکارنے لگی کہ ابشروا بالفرج، ابشروا بالفرج، کہ مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ادریس یعنی فقط دخل ادریس قریتکم، ادریس لوٹ کے تمہارے علاقے میں آ گئے ہیں، اب کوئی مشکل نہیں ہوگی، اب ہمیں کسائش اور آسودگی مل گئی ہے۔ ومضى ادریس حتی جلس علی موضع مدینۃ الجبار الاول، تو ادریس علیہ السلام نکلے اور وہ جو پہلا جابر ظالم بادشاہ تھا اس کی جگہ، اس کے مدینے میں اس کی جگہ پر گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ فوجدها وهي طل، تو اس کو انہوں نے دیکھا تو وہ ایک ویرانی ٹائپ جگہ بنی ہوئی تھی۔ فاجتمع الیہ اناس من اہل قریتک، تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ، یعنی وہ جگہ یعنی عذاب آیا تھا اس پہلے ظالم بادشاہ کی جگہ پہ، تو ساری تباہ برباد ہو گئی تھی، تو لوگ وہاں پہ ادریس علیہ السلام کے پاس آ کے اکٹھے ہو گئے۔ فقالوا یا ادریس اما رحمتنا فی هذه 20 سنہ التي جہدنا فیها ومسنا الجوع والجهد فیها فادع اللہ لنا ان یمطر السماء علینا، کہ اے ادریس ہمارے اوپر اس 20 سالوں میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی وہ تو کوئی نہیں آئی، 20 سال زحمت مشقت اور تنگی میں گزر گئے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہمیں اور سختیوں نے ہمیں نڈھال کر دیا، تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے بارش کو برسائے۔ قال لا حتی تأتینی جبارکم ھذا وجمیع اہل قریتکم مشاۃ حفاۃ فیسألونی ذلک، میں تب تک یہ کام نہیں کروں گا جب تک تمہارے یہ سالم جابر سارے حکمران آئیں میرے پاس، یعنی بادشاہ آئے اور وہ تمہارے پورے علاقے کے لوگ خواتین وہ ننگے پاؤں چل کر آئیں اور پھر مجھ سے یہ تقاضا کریں۔ فبلغ الجبار قولہ، وہ جو ظالم جابر دوسرا تھا اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ فبعث الیہ 40 رجلا یأتوہ بادریس، 40 مردوں کو بھیجا کہ وہ ادریس کو لے کے آئیں۔ فاتوہ، وہ ادریس کو لے آئے۔ فقالوا لہ، اور انہوں نے ادریس علیہ السلام کو کہا ان الجبار، یعنی وہ آگے ادریس علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ ان الجبار بعثنا الیک، جبار نے ہمیں یعنی ظالم جابر بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کی طرف، لنذهب بک الیہ، کہ ہم آپ کو اس کے پاس لے جائیں۔ فدعا علیہم فماتوا، ادریس علیہ السلام نے بد دعا کی، وہ ادھر ہی مر گئے۔ فبلغ الجبار ذالک، یعنی وہ ظالم جابر اپنے بندے بھیج کے پکڑ کے ادریس کو لانا چاہ رہا تھا کہ ادریس علیہ السلام پہ ظلم و تشدد کرے، وہ جب آئے بندے تو ادریس علیہ السلام نے بد دعا کی اور ان کی بد دعا سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بات جب اس ظالم جابر بادشاہ کو پہنچی، فبعث الیہ 500 رجل لیأتوا بہ، تو 500 پھر بندے بھیجے کہ ادریس کو پکڑ کے لائیں۔
फ़अताऊ वो आए, फ़क़ालू लहू और उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम को कहा, या इदरीस इन्नल जब्बार बअसना इलैका लिनज़हबा बिका इलैहि, कि हमें ज़ालिम इस जब्बार ने भेजा ताकि आपको पकड़ के उसके पास ले जाएं। फ़क़ाल लहुम इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा, उन्ज़ुरू इला मसारिअ सहाबिकुम, इन ज़रा बंदों को देखो, ये जो बड़े पहलवान टाइप तुम्हारे दोस्त अहबाब आए थे। फ़क़ाल लहू या इदरीस क़तलतना बिलजूअ मुन्ज़ु 20, यानी उन्हें सबक सिखाया कि अगर तुमने भी मरना है तो मर जाओ, अगर ज़्यादा मसला खड़ा करना है। तो फिर उन्होंने इदरीस को कहा कि इदरीस भूख से तो तुमने हमें कत्ल कर दिया, 20 साल हो गए और हम भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। सुम्मा तुरीद अन तदू अलैना बिलमौत, और अब भी हमें बद्दुआएं दे के मारोगे। अमा लगा रहमा, क्या तुम्हारे दिल में कोई रहमत नहीं है। फ़क़ाल मा अना बिज़ाहिबिन इलैहि, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। वमा अना बिसाइलिल्लाहि अन युमतिरस्समा अलैकुम, ना अल्लाह से मैं ये सवाल करूँगा और मांगूँगा कि तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाते। हत्ता यातियनी जब्बारुकुम माशियन हाफियन व अहलु क़र्यतिकुम, जब तक इस ज़ालिम जाबिर बादशाह चल के नंगे पाँव चल के मेरे पास नहीं आएगा और ये करिया और गांव वाले और इलाके वाले नहीं आएंगे, तब तक मैं नहीं अल्लाह ताला से सवाल करूँगा। फ़न्तलक़ू इलल जब्बार, वो चले गए बादशाह के पास। फ़अख़बरूहु बिक़ौलि इदरीस, और इदरीस अलैहिस्सलाम की बात उसको पहुँचाई। फ़सालूहु अन युमज़िय मअहुम व जमीअ अहलि क़र्यतिहिम इला इदरीस मुशातन हुफ़ातन, और तकाज़ा उन्होंने किया कि आप ही कुछ करम फरमाएं। बादशाह से कहा कि आप चले जाएं और इन इलाके वालों को ले जाएं, नंगे पाँव जाएं और इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें। फ़अतौहु हत्ता वक़फ़ू बैन यदैहि ख़ाज़िईन लहू, सब के सब आ गए और इदरीस अलैहिस्सलाम के सामने बड़े ख़ाज़े ख़ाशे होके उन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया। तालिबीन इलैहि, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर रहे थे, अन यसअलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल लहुम अन युमतिरस्समा अलैहिम, कि अल्लाह ताला से सवाल करें, इदरीस अलैहिस्सलाम मांगे, दुआ करें कि अल्लाह इनकी पर बारिश बरसा दे। फ़क़ाल लहुम इदरीस अम्मा अलआन फ़नअम, कि अब जब कि सब आ चुके हैं और मेरी बात पूरी हो गई है तो मैं दुआ करता हूँ। फ़सअलल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल सअलल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इदरीस इंद ज़ालिका, उस वक्त इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ मांगी, अन युमतिरस्समा अलैहिम, कि इनके ऊपर आसमान से बारिश को बरसा दे, व अला क़र्यतिहिम व नवाहिहा, और इस बस्ती और इस इलाके और इसके आसपास के अतराफ़ के इलाकों के ऊपर बारिश बरसा दे। फ़अज़ल्लतहुम सहाबतुन मिनस्समाए, ये मांगना ही था, अल्लाह से दुआ करना ही थी कि भर भर के बादल आसमान से इनके ऊपर आ गए और साया कर लिया। व अरअदत व अबरक़त व हत्तलत अलैहिम मिन साअतिहिम, और उसी वक्त उनके ऊपर कड़क की बारिश हुई, वो बादल आपस में गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो वो सारा का सारा माहौल आमादा हुआ। हत्ता ज़न्नु अन्नहुल गरक़, और इस कदर बारिश हुई कि उन्हें खौफ लाहिक हो गया कि अब सारे डूब जाएंगे। फ़मा रजऊ इला मनाज़िलिहिम हत्ता अहम्मतहुम अनफुसुहुम मिनल माह, और अभी वो अपने घरों तक नहीं पहुँचे थे कि इतना पानी आ गया कि उन्हें अपनी जान बचाने की फ़िक्र लाहिक हो गई कि इस कदर कसरत से पानी आया। यह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या था कि जो कमालुद्दीन में असल में वारिद हुआ, और कमालुद्दीन से फिर बक़िया कुतुब में, तफ़ासीर में नूरुस सकलैन है, बिहारुल अनवार है, क़ससुल अंबिया है, सब किताबों में इधर से ही यह वाक़या आया है। इदरीस अलैहिस्सलाम का मौजू इस जगह पे हमारे लिए एक नो इख्तिताम पजीर होता है। सिर्फ यहाँ पे 2 मसाइल हमारे लिए रह जाएंगे, एक को ज़िक्र किया जाता है, दूसरे को हम इंशाअल्लाह इख्तिसार की वजह से तर्क कर देते हैं, और अगले इंशाअल्लाह दर्स में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मौजू आगाज़ करेंगे, क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर अज़ीम आए और कुरान करीम ने उन्हें तफसील से ज़िक्र किया है। पूरी सूरह नूह के तौर पे उतरी है। वो जो 2 मौजू हैं उनमें से एक मौजू है आसमान पर उठाना।
ہماری بعض کتب میں اور بعض اہل سنت کتب میں بھی یہ آیا کہ ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھا دیے گئے۔ اور دوسرا موضوع ہے وہ اقوال و حکمتیں جو جناب ادریس علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، وہ اس لیے ترک کر رہے ہیں کیونکہ وہ بقیہ قرآن کے دروس میں وہی ہدایات اور وہی فرامین آتے ہیں، اور وہ جو ہدایت ادریس علیہ السلام نے بیان کی ہے قرآن کریم ان سب ہدایات کو اور ان سب رہنمائیوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے اس کا ازالہ وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا تفصیل ہے اس کی کہ متعدد اقوال شیعہ سنی کتب میں ہیں جو جناب ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، تو اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس موضوع کو مختصر چھیڑتے ہیں کیونکہ اس موضوع کی روایات کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں پر زندہ ہیں، اس موضوع کی تمام روایات ضعیف السند ہیں، یعنی اس کے اوپر ہم کامل عقیدہ نہیں قائم کر سکتے، معروف قول ہے، ایک احتمال دے سکتے ہیں، اور اس احتمال کی حد تک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور یہ کتاب ہمارے پاس ہے تفسیر قمی۔ تفسیر قمی میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے، اور وہاں سے قصص الانبیاء میں نعمت اللہ جزاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، ارشاد القلوب کتاب ہے یا دیگر کتب ہیں، اور بعض اہل سنت کتب میں بھی ضعیف سند سے آیا، کوئی مضبوط سند سے نہیں ہے، وہ بھی تفسیر کی کتابوں میں چند اشارے ہیں، لیکن چونکہ احتمال موجود ہے تفسیر قمی کی وجہ سے اس حصے کو مطالعہ کرتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے، محمد بن ابی عمیر نے کسی صحابی سے سنا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تفسیر قمی قدیم ترین ہماری تفسیروں میں سے ہے، اس سے قدیم ترین اور کوئی تفسیر نہیں ہے۔ علی بن ابراہیم کے والد جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے خصوصی اصحاب میں سے تھے، ابراہیم بن ہاشم، اور علی بن ابراہیم وہ امام عسکری علیہ السلام و غیبت صغریٰ کے ہیں، اور محمد بن یعقوب قلینی نے جو الکافی مرتب کی ہے اس کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 40-50% حصہ وہ علی بن ابراہیم سے ہی آیا ہے۔ اگر علی بن ابراہیم کو آپ ہٹا دیں تو تفسیر الکافی بھی ناقص رہ جائے گی، اس کی آپ سمجھ لیں کہ آدھی الکافی ختم ہو جائے گی۔ علی بن ابراہیم قمی بہت شیخ ہیں، استاد ہیں، شیخ محمد بن یعقوب قلینی کے غیبت صغریٰ کے ہیں، اور احتمال قوی یہی ہے کہ امام نقی و امام عسکری علیہ السلام کی زیارت کا انہوں نے شرف حاصل کیا ہوا ہے، لیکن ان کے والد تو حتماً امام رضا علیہ السلام، امام تقی و امام نقی و امام عسکری علیہ السلام ان کے دور کے ہیں، اور اصحاب بھی ان ائمہ میں سے بعض کے یا ان چاروں کے اصحاب بھی رہے ہیں۔ علی بن ابراہیم قمی نے ایک تفسیر لکھی، یہ معلوم ہے کہ تفسیر لکھی، یہ کتب میں واضح آیا، لیکن جو انہوں نے تفسیر لکھی وہ وہی ہے جو ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے اوپر بہت طویل بحث ہے، یعنی اس کے اوپر علماء میں شدید اختلاف ہے کہ آیا یہ اگر ہم کہیں یہ وہی تفسیر ہے تو پھر بھی اس کا ایک بڑا نوع اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور اگر یہ وہ تفسیر نہیں ہے تو پھر وہاں پہ مسئلہ ہے کہ اس کی روایات پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ مان لیں کہ یہ وہی تفسیر ہے، اگرچہ بعض اس کے شواہد ملتے ہیں کہ یہ وہ تفسیر نہیں ہے، کیونکہ مصنف یہ نہیں لکھتا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا اور استاد کا نام بھی علی بن ابراہیم قمی ہو، اس طرح کی باتیں اس میں موجود ہیں، یا بعض باتیں جو قابل قبول نہیں، لیکن بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کتاب ہے، تو تب بھی سند کے بغیر اسے نہیں لے سکیں گے، پھر بھی سند کی جانچ پڑتال، مثلا امام صادق علیہ السلام سے نقل کرنا ہو تو سند کی تو جانچ پڑتال ضروری ہے، تو یہ وجوہات بنتی ہیں کہ یہ جو واقعہ آ رہا ہے وہ تفسیر قمی میں بھی ہمارے پاس ضعیف السند ہے، لیکن اس سے ایک احتمال جنم لے سکتا ہے، کیونکہ ضعیف روایات کیوں قابل قبول نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹے راوی ہیں وہ ممکن ہے من گھڑت طور پہ اپنے طرف سے اضافہ کر دیں، یا ممکن ہے کہ کچھ حصہ انہوں نے نکال دیا ہو، تحریف کر دیں، تحریف نقص کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور اضافے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ وجوہات بنتی ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ عقیدے میں اعتقاد قائم کرتے ہوئے ضعیف حدیث سے عقیدہ نہیں لے سکتے، حتیٰ مہدویت کی روایات کیوں نہ ہو، ضعیف روایات سے، یعنی الکافی میں ایک روایت کا آ جانا یا من لا یحضر الفقیہ یا کمال الدین میں ایک روایت کا آ جانا وہ سبب نہیں بنتا کہ ہم عقیدہ بنا لیں، اگر وہ صحیح السند ہو تب بھی اس کا سبب نہیں بنتا عقیدہ اس پہ بنایا جاتا ہے جس کا یقین ہو کہ یہ امام معصوم سے ہے۔ لہٰذا آئیں اب اس کو پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان کی پر اٹھایا گیا اور وہاں پہ زندہ ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی تفسیر قمی کی روایت۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی غضب علی ملک من ملائکہ، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے اوپر غضبناک ہوا، فقطع جناحہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر کاٹ دیے، یعنی اس کی قوت کو ختم کر دیا۔ وَإِلَّا مادی پر نہیں ہوتے تھے فرشتوں کے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی وہ آنکھ سے نہیں دکھائی دے سکتی، انہیں یہ آنکھ نہیں دیکھے گی۔ مثلا اگر فرشتے آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتے تو فرشتے آنکھ سے نہیں دکھائی دیں گے، مگر یہ کہ وہ کوئی انسانی لبادہ اوڑھ لیں تو تب بھی فرشتہ انسانی صورت نظر آئے گی، فرشتہ نظر اس طرح سے نہیں آئے گا، وہ جو اس نے صورت اوڑھی ہوئی ہے وہ نظر آئے گی۔ اسی طرح جنات ہیں، جنات آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتے تو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیں گی، روحیں آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، یہ خیال ہے کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے، وہ اپنے خیال کو جن، بھوت، روح اور اس طرح کی چیزیں قرار دیتا ہے۔ بہرحال فرشتہ اس لیے جناح پر سے مراد ایک قوت، آپ ابھی ادھر اس مقام پہ لے لیں کیونکہ بحث ہے فرشتوں کے موضوع کو ابھی ہم چھیڑ نہیں سکتے۔ جناح یعنی ان کے پاس وہ قوت ہے آنے جانے کی جو اللہ تعالیٰ نے عظیم قوت انہیں دی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے پر کاٹ دیے۔ فَأَلْقَاهُ فِي جَزِيرَةٍ مِّن جَزَائِرِ الْبَحْرِ، اور ایک سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے میں اللہ تعالیٰ نے پھینک کے مقید کر دیا۔ فَبَقِيَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْبَحْرِ، وہ کب تک اس جزیرے میں سمندر کے رہے گا؟ جب تک اللہ کی مشیت اور چاہت ہے۔ ادھر ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ اللہ غضبناک کیوں ہوا؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی اس نے ایسا عمل انجام دیا۔ آیا فرشتے گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، گناہ انجام نہیں دیتے، کبھی بھی گناہ انجام نہیں دیتے۔ ادھر علماء نے پھر بحث کی ہے، وہ علماء فرشتوں کے اوپر بیان کرتے ہیں کہ چونکہ فطرس کا بھی واقعہ ہے اور ہماری معتبر کتب میں واقعہ وارد ہوا ہے، اگرچہ وہ بھی سنداً ہمارے پاس غالباً وہ مضبوط سند سے وارد نہیں ہوا، لیکن کتب ہمارے پاس معتبر ہے جن میں فطرس کا واقعہ وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی قوت اڑنے کی یا اس طرح سے آنے جانے کی عنایت فرما دی اور اپنی رحمت اور الطاف اللہ تعالیٰ نے اس پر جاری کی ہے۔ یہ جو روایات کے مضمون میں ہمارے پاس فرشتوں کی بات آئی ہے، چونکہ اب تفسیر قمی بھی قدیمی اور بڑی کتابوں میں سے ہے، فطرس کا واقعہ بھی مثلا بصائر الدراجات یا اس طرح بڑی کتابوں میں ہمارے پاس وارد ہوا ہے، تو علماء نے تقسیم کی ہے۔ ایک ہمارے پاس ہیں ملائکہ جبروت کے، اور ایک ملائکہ ملاکوت ہیں۔ جو ملائکہ ملاکوت ہیں وہ گناہ انجام دے سکتے ہیں، جو ملائکہ جبروت ہیں وہ کبھی گناہ انجام نہیں دے سکتے۔ بعض نے اس طرح سے تقسیم بندی کی ہے، لہذا اس کو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت سے اگر روایت ٹکرائے تو ہم روایت کو اس سے سازگار کریں گے، نہ کہ قرآن کے معنی میں تصرف کریں گے۔ قرآن کا معنی اپنی جگہ پہ ثابت، دائمی، غیر متغیر ہے، روایت کے معنی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اسی عمل کو انجام دیتے ہیں کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے بس اسی کو وہ انجام دیتے ہیں، اس سے روگردانی نہیں کرتے۔ تو جو علماء قائل ہیں کہ فرشتوں سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ والی آیات فرشتہ جبروت کے لیے ہیں، جو ملاکوت کے فرشتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں میں گرفتار کرتا ہے۔ بہرحال فلما بعث اللہ ادریس، اللہ تعالیٰ نے جب ادریس علیہ السلام کو مبعوث کیا، جاز ذالک الملک الیہ، تو ملک جو ہے فرشتہ وہ ادریس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ فقال یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ادعو اللہ ان یرضى عنی ویرد علی جناحی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری یہ قوت پرواز مجھے لوٹا دے۔ قال نعم، ادریس علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ فتح ادریس علیہ السلام نے دعا کی، فرد اللہ علیہ جناحہ ورضی عنہ، ادریس علیہ السلام کی دعا سے، کیونکہ اللہ نے اپنے اولیاء، انبیاء، رسول، ائمہ علیہ السلام کو بہت قیمت دی ہے، بہت احترام رکھا ہے، ان کی شفاعت کو اللہ رد نہیں کرتا۔ البتہ اگر وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کی آیت میں ہے کہ رسول کے جو دشمن ہیں
رسول اللہ کو جنہوں نے اذیت دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے رسول آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ حجت الہی کو کہ دشمن کو اللہ معاف نہیں کرتا، اتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے محبت ہے انبیاء رسول و ائمہ علیہ السلام سے۔ بہرحال اللہ نے اس فرشتے کے پر لوٹا دیے اور راضی ہو گیا۔ قال الملک لادریس الک الی حاجۃ، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ بڑا تم نے میرے لیے کام کیا ہے تو میں بھی حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو قال نعم، ادریس علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، احب ان ترفعنی الی السماء، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے آسمان پہ لے جاؤ، حتی انظر الی ملک الموت، میں ملک الموت کو دیکھوں، میں ملک موت فرشتے کو دیکھوں۔ فَإِنَّهُ لَا عَيْشَ لِي مَعَ ذِكْرِهِ، کیونکہ میری زندگی اس کے ذکر کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے ذکر کے ساتھ میری کیا زندگی ہے، یعنی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں ملک الموت۔ ویسے تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے لیکن پھر رہتا نہیں ہے، تو ادریس علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میں اس سے پہلے ہی دیکھ لوں۔ موت کے وقت تو سب بھی معینہ کر لیتے ہیں، لیکن ادریس علیہ السلام اس سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں پھر تو کوئی نہیں بچتا۔ فَأَخَذَهُ الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ، فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پر بٹھایا، حَتَّى انتہا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، چوتھے آسمان تک پہنچا دیا۔ فَإِذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ تَعَجُّبًا، کہ ملک الموت کو دیکھا تعجب سے ادھر ادھر سر ہلا رہے ہیں ملک الموت۔ فسلم ادریس علی ملک الموت، ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کے سامنے سلام کیا انہیں۔ فقال له ما لك تحرك رأسك، کیا تمہیں ہو گیا ادھر ادھر سر ہلا رہے ہو؟ قال ان رب العزة امرني ان اقبض روحك بین السماء الرابع والخامسہ، میرے رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان آپ کی روح کو قبض کر لوں، ادریس علیہ السلام کو۔ البتہ ادھر یہ توجہ رہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہمارے پاس تمثیلات ہیں، جو مطلب حقیقی ہے وہ حقیقی مطلب عظیم ہے، اس کو ایک تصویری شکل اس لیے دی ہے سمجھ جائیں۔ مثلا فرشتے نے بٹھایا اپنے پروں پہ، اب کیونکہ وہ والی کیفیت نہیں سمجھائی جا سکتی کہ وہ فرشتے کے ذریعے سے کیسے اڑ کے پہنچ گئے۔ اسی طرح ملک الموت ایک احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کو نہیں جانا جا سکتا، ان کی حقیقت کو ہماری ایسی نگاہیں نہیں ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کی نگاہیں ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو پھر ہمارے سامنے ایسی صورت میں پیش کی جس سے ہم سمجھ سکیں۔ لیکن اب یہ والی بات کہ ملک الموت چاہتے ہیں کہ میں روح کو قبض کروں۔ فقلت یا ربی وکیف ھذا وغلظ السماء الرابع مسیرۃ 500 عام، کہ پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی میں کس طرح سے یہ ممکن ہے، کیونکہ جو آسمان چہارم ہمارے پاس ہے، یہ چوتھا آسمان، اس آسمان کے درمیان وَمِنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ مَسِيرَةُ 5 عام، وَمِنَ السَّمَاءِ، یعنی وہ آسمانوں کے درمیان جو فاصلہ وہ بیان کیا کہ چوتھے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے۔ کیف ھذا وغلظ السماء الرابعہ مسیرۃ 500 عام، 500 سال کا فاصلہ ہے، اور چوتھے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا ہے، اور پھر تیسرے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا ہے۔ وَكُلُّ سَمَاءٍ وَمَا بَيْنَهَا هُمَا كَذَلِكَ، اس طرح ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ثُمَّ قَبَضَ رُوحَهُ بَيْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا تھا تو ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا، ابھی چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان تھے۔ تو وَهُوَ قَوْلُهُ، تو یہ اللہ کا فرمان ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں بلند مکان کے اوپر اٹھا دیا۔ آسمان کے اوپر اٹھا کے آیا زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، یعنی روح کے ہمراہ ہیں یا روح جدا ہے؟ ادریس علیہ السلام کے مسئلہ تو ہمارے تک پہنچا ہی ضعیف روایات سے ہے، اس لیے ہم احتمال دے سکتے ہیں، اس روایت کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں یا روح قبض کر لی ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر اٹھایا گیا اور روح قبض کر لیا، زندہ نہیں ہے،
اور لوٹائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ سے روح، لیکن وہ ادھر ہم پڑھیں گے۔ ادھر بھی یہ وہ والی بات اس لیے کی کہ یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ روح قبض ہے ان کی، زندہ نہیں ہے، اٹھا لیے گئے ہیں لیکن روح قبض ہے، یعنی بدن زمین پر نہیں ہے، بدن بھی آسمان پر ہے اور روح قبض کر لی گئی ہے۔ وقال وسمی ادریس لکثرت دراستہ الکتب، انہیں ادریس کہتے اس لیے کیونکہ وہ بہت کتب کو مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک بیان تھا کہ ان کو آسمان پر اٹھانے کے حوالے سے۔ ارشاد القلوب میں دیلمی نے اسی سے تقریباً ملتا جلتا واقعہ لکھا، اس کی 2 لائنیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ ادریس کو آسمان کی طرف جناب ادریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا، چونکہ ایک فرشتہ تھا، اس نے قبول اور مغفرت کی بشارت دی تھی، تو اور انہوں نے زندگی کی تمنا کی ادریس علیہ السلام نے، تو فرشتے نے کہا کہ تم نے زندگی کی مجھ سے کیوں تمنا کی؟ تو ادریس علیہ السلام نے کہا لِأَشْكُرَ اللَّهَ تعالیٰ، تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، فَقَدْ كَانَتْ حَيَاتِ لِطَلَبِ الْقُبُولِ وَهِيَ الْآنَ لِبُلُوغِ الْمَأْمُولِ، تو پھر کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو اسی لیے قرار دیا تھا کہ میں قبول ہونے کو طلب کروں، اور اب میں اپنی امید کو پا چکا ہوں۔ تو پھر فرشتے نے ان کو اٹھایا اور وہ لے گیا، اور پھر آگے وہی واقعہ ہے۔ جو قبض روح کا واقعہ ہے وہ کلینی نے بھی الکافی میں ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں اور اسی کے اوپر ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ روایت اصلاً قابل استفادہ اور قابل قبول ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، شواہد مل کے اور شواہد کے ساتھ اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ الکافی جلد نمبر 3 میں ہے، اور اسی سے بقیہ سب کتب میں آئی ہے۔ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرانی جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن مجھے بتایا ان ملکا من ملائکۃ اللہ کان له عند اللہ عز وجل منزلہ عظیمہ، اللہ عز وجل کے نزدیک فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ فتعتب علیہ، پھر اللہ نے اس کے اوپر عتاب کیا، فأہبط من السماء الی الارض، اور اس کو پھر آسمان سے زمین پہ اتار دیا گیا۔ فاتا ادریس آئے اور کہا ان لک من اللہ منزلۃ فاشفع لی عند ربک، کہ آپ کا بڑا مقام ہے ادریس اللہ کی بارگاہ میں، آپ میری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں، وہ جو دعائے توسل میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے آپ نے دیکھا الکافی پہلے سے معتبر کتاب ہے۔ اب یہ جب واقعہ رپیٹ ہو رہا ہے، مختلف سندوں سے آ رہا ہے، مختلف ائمہ سے آ رہا ہے، اور ساری معتبر کتب میں آ رہا ہے، اس سے اعتماد اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کم سے کم یہ ہوا کہ ایک فرشتہ تھا اور وہ آیا ادریس علیہ السلام کے پاس۔ فصلی 3 لیال فقال ان لک من اللہ منزلہ، آپ کے لیے کی منزلت ہے، میرے لیے دعا کریں۔ ادریس علیہ السلام نے 3 راتیں نماز پڑھی، لا یفطر وصام ایامہا لا یفطر، بغیر کسی وقفے کے نماز پڑھتے رہے، کوئی وقفہ درمیان میں نہیں دیا کھانے پینے سونے جاگنے کا، اور 3 دن روزے سے رہے۔ ثم طلب الی اللہ تعالی فی السحر فی الملک، ملک کے لیے سحری کے ٹائم، کیونکہ سحری کا ٹائم افضل ترین ٹائم ہے، ہر چیز سے افضل ترین ٹائم یہ سحری کا ٹائم ہے۔ اس کو علماء خصوصی کہتے ہیں کہ اسے کبھی بھی مس نہ کریں، کبھی بھی ترک نہ کریں، حتیٰ کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے کہ 2 ٹائموں میں سے ایک ٹائم جا سکتے ہیں، مثلا جاب ہے، کاروبار ہے، یا دیگر افراد مصروف ہوتے ہیں، کہ سحری کے ٹائم جاگیں یا سورج طلوع ہونے اور غروب یا سورج نکلنے سے پہلے، بین طلوعین جسے کہتے ہیں، یعنی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے نماز فجر کا وقت قضا ہونے تک، اس کے درمیان چونکہ سونا شدید مکروہ ہے اور رزق بھی سلب ہوتا ہے انسان سے اور رونق سلب ہوتی ہے، روایات ہمارے پاس کثیر ہیں کہ بین طلوعین نہیں سونا چاہیے، یعنی سورج جب فجر کا وقت داخل ہو جائے اور فجر کے وقت کا قضا ہونا، اس کے درمیان نہیں سونا چاہیے۔ تو سوال علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم 2 میں سے ایک پا سکتے ہیں، سحری کے وقت جاگیں یا بین طلوعین ہم جاگیں، 2 میں سے ایک وقت جاگ سکتے ہیں، دونوں وقت جاگنا ہمارے توان سے باہر ہے۔ جو دونوں وقت جاگ سکتا ہے اس کو یہ موقع اپنی زندگی میں فرصت کے لمحات ضائع نہیں کرنے چاہیے، پوری قوت اور توانائی لگا کے بین طلوعین نہ سوئے اور سحری کا کچھ وقت پائے، بے شک آدھا گھنٹہ 15 منٹ کچھ نہ کچھ وقت پائے۔
تو علماء کہتے ہیں کہ بین الطلوعین سو جاؤ، سحری کا وقت کبھی بھی نظر انداز نہ کرو، ترک نہ کرو سحری کا وقت۔ سحری کا وقت اس قدر قیمتی وقت ہے۔ بہرحال سحری کے وقت انہوں نے دعا کی، فقال الملک انک قد اعطیت سؤلک وقد اطلق لی جناحی وانا احب ان اکافیک فاطلب الی حاجتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی دعا ادریس علیہ السلام کی، تو فرشتے نے کہا کہ تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا اور میرے پروں کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ کروں جس میں تمہاری کفایت کر سکوں، مدد کر سکوں، تو کوئی مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہاری حاجت کو پورا کروں۔ فقال ترینی ملک الموت لعلی آنس بہ، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے موت کا فرشتہ دکھا دو، میں اس سے مانوس ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ سارے ڈرتے ہیں تو میں پہلے اس سے مانوس ہو جاؤں۔ فإنه ليس يهنئني مع ذکرہ شیء فبسط جناحہ، یعنی اس کی زندگی جو ہے جب وہ آئے میرے پاس، اس کے ذکر آئے تو کوئی بھی میرے اوپر ناگواری نہ آئے، یعنی اس کا ذکر کے ساتھ کوئی شے میرے لیے ناگوار نہ گزرے۔ فبسط جناحہ، اس نے اپنے پروں کو کھولا، ثم قال ارکب، اس کے اوپر سوار ہوں۔ اب یہ میں نے بتایا یہ تمثیل ہے، حقیقت میں کوئی اتنے بڑے پر اور اس کے اوپر ادریس بیٹھ کے اڑتے ہوں، یہ سمجھانے کے لیے، یعنی اتنی قوت تھی اس فرشتے کے پاس کہ ادریس کو لے جا سکتا تھا وہ۔ فصعد بہ، وہ اوپر لے گیا، یطلب ملک الموت فی السماء الدنیا، دنیا کے آسمان میں ہی پا لیا ملک الموت کو، نیچے اترے ہوئے تھے۔ سب انسانوں کو ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں کس مرغی کو پکڑ کے مثلا اس دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ فقیل لہ، کہا گیا ملک الموت کی خدمت میں، اسعد فاستقبل بین السماء الرابعہ والخامسہ، ہم ملیں گے چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان، ابھی آپ آگے جائیں، میں ادھر آتا ہوں۔ یعنی ملک الموت نے نہیں ادھر ملاقات کی، ادریس علیہ السلام کو کام بھیج دیا، اسماء دنیا کے اوپر اترے ہوئے تھے ویسے، لیکن کہا کہ چوتھے اور پانچویں میں ملاقات کرتے ہیں، آپ ادھر جائیں۔ فقال الملک یا ملک الموت ما لی اراک قاتبا، اس قدر سخت گیر کیوں ہے، اپنا چہرہ کیوں اتنا سخت کیا ہوا ہے، خشمگینی ہو تو غصے والی حالت میں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے حضرت آپ کو کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں ہیں؟ قال العجب انی تحت ظل العرش حیث امرت، کیونکہ میرے لیے یہ تعجب آور بات ہے کہ ظل عرش کے نیچے سے، یعنی جہاں سے اللہ تعالیٰ کی تمام تدابیر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ان اقبض روح آدمی بین السماء الرابعہ والخامسہ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھے حکم دیا کہ میں چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان ایک آدمی کی روح کو قبض کروں، تو میں ابھی تک حیران پریشان ہوں ادھر اوپر کیسے پہنچے گا کوئی۔ تو فسمع ادریس، انہوں نے یہ سن لیا، فامتعظ فخر من جناح الملک، تو وہاں سے انہوں نے جب یہ سنا تو گویا کہ وہ ادھر سے اتر آئے اور نیچے گرے۔ فقبض روحہ مکانہ، تو اسی جگہ پہ ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور یہ ہے وقال اللہ عز وجل ورفعنا مکانا علیہ، کہ ہم نے ان کو عالی ترین علی مقام کے اوپر رکھا ہے۔ اس مورد میں ایک صحیح سند ہمارے پاس صرف روایت ہے مسجد سہلہ کے حوالے سے، وہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ مسجد سہلہ میں مختلف انبیاء کے بنے ہوئے ہیں۔ اسی مسجد سہلہ میں امام صادق علیہ السلام سے روایت آئی ہے بالکوفہ مسجد، کوفہ میں ایک مسجد ہے یقال لہ، یہ الکافی کی جلد نمبر 3 میں صحیح سند روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں صحیح سند روایات میں سے یہ ایک روایت ہے کہ مسجد سہلہ لو ان عم زیدا اتاہ فصلی فیہ واستجار اللہ لاجارہ 20 سنہ، کہ اگر میرے چچا زید جو شہید ہو گئے تھے، اگر میرے چچا زید آتے اور اس جگہ پہ نماز پڑھتے، اس جگہ مقام ادریس کا بیان کر رہے تھے کہ اس جگہ آتے اور نماز پڑھتے اور اللہ انہیں وہاں پہ پناہ اللہ سے مانگتے تو اللہ انہیں 20 سال پناہ دے دیتا۔ فیہ مناخ الراکب و بیت ادریس النبی، یہاں پہ ادریس علیہ السلام کے اونٹوں کو ٹھہرانے والی جگہ بھی اور گھر ہے ادریس علیہ السلام کا۔ وما آتاہ مکروب قط، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اذیت مشکلات اور مصیبت میں ہو وہ اس جگہ پر آئے، فصلی فیہ بین العشاءین، مغرب اور نماز کے درمیان اس جگہ پہ نماز ادا کرے، ودعا اللہ، اور اللہ سے دعا کرے، الا فرج اللہ کربتہ، مگر یہ کہ اللہ اس کی مشکل کو
حل فرما دیتا ہے۔ یہ ادریس علیہ السلام کا ہمارے پاس واقعہ تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم کتب سے مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔